أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ سورۃ الفیل آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لی الحمدللہ. اور سورۃ الہمزہ شروع کر چکے تھے ہم لوگ. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سورہ کے میں جو ان کو کرنے کے حکم مل رہے ہیں، باریکیاں جو ہیں، جو عمل ہیں، وہ سب ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں اور جیسے ہی سنیں اور ویسے ہی عمل شروع کر دیں، کیونکہ جب اس قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے اور جنت جانے کا راستہ، زندگی جینے کا طریقہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے طریقے اس کے تلاوت سے یا اس کو اچھے سے ذہن میں کور میں لپیٹ کے رکھنے سے یا اس کی بس اوپر کہیں رکھ کے عزت کرنے سے تو نہیں حاصل ہوگی. اصل کام ہمیں اس کے جیسا بننا ہے. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلے تو اللہ کرے کہ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو ابھی یہ جو سورہ ہے سورۃ الہمزہ، اس میں بہت ہی آپ دیکھیں گی کہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے عام جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت ہی کوششوں کے بعد بھی سدھرنے جیسی نہیں ہو رہی ہوتی. جہاں موقع ہوا اور شیطان نے ایک ہلکی سی کوشش کی اور ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں غیبت کرنے کے لیے. چلے الحمدللہ یہ تانا دینا یا دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے، اس نظریے سے بیچ میں ہم لوگ بات ادھر سے ادھر کرنا، چلے اس لیول کا نہیں. لیکن یہ غیبت والی بات، غیبت ایک بہت ہی جو بات کسی کو بری لگے یا جو بات اس کے اندر ہے وہ ہم پیٹ پیچھے ذکر کریں بنا کسی مقصد کے، کہ بھئی اگر ہمیں ایسا بھی معلوم ہو کہ اگر ہم یہ بات اس انسان کی یہ بات ہم اس تھرڈ پرسن کو نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اس کو نقصان پہنچا دے. ایسی حالت میں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کی عادت ایسی ہے، یہ ایسے کرتا ہے، تم نے اس کے ساتھ بزنس شروع کیا ہے، تم دھیان رکھنا. ایسے معاملے میں ہم اس کی ایسی اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہیں. یا پھر اس کا اور کوئی ڈیل وغیرہ چل رہا ہو یا آپ اسے خبردار کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا وغیرہ، تو شیطان دھیرے دھیرے بات گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پکڑاتا ہے کہ ہاں اچھا ہوا تم نے اسے بتا دیا باقی. لیکن اتنی ڈیٹیلنگ اس سے بہتر ہے کہ ہم سب سے بہتر ہے جو مومن کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی وہ اپنے اندر لے آئے کہ مومن کم بولتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے مقصد بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن بات اگر کر رہے ہوں دھیرے دھیرے بات نکلتے نکلتے وہ ہاٹ ہونا شروع ہو گئی اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا، غصہ چڑھ گیا، میں نے بھی یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یعنی بات ہوتے ہوتے ہی یہ معاملے جو ہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بات کریں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکام جو ہے وہ بتائے جائے اپنی باتوں میں. آج کل دیکھیں یہ پارٹ تو کوئی اچھے، ہم لوگ بھی اتنے استاذہ اور یہ سارے ہونے کے باوجود اگر فرینڈ سرکل میں یا ایسی جگہ کوئی دعوت میں کسی نے بلایا ہے تو جلدی بات کرتے گھبراتے ہیں کہ ہر کوئی بس یہی ہونے لگ جاتا ہے کہ بس یہی بچہ ان کے پاس اور یہی اور کوئی میٹر پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو فی الحال ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ جب بھی کوئی بھی مجلس ہو اس میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے بغیر اس مجلس سے نہ اٹھے، ورنہ وہ مجلس اس کے خلاف ہو سکتی ہے قیامت کے دن، یعنی کہ اس کے اوپر اس کا بوال آ سکتا ہے. جمع ہونے کا ہمارے مقصد بھی اللہ کی رضا، اللہ کی بات، دین سیکھنا وغیرہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہم خود کرنا سیکھنا، اس کے بعد کرنا اور پھر اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے کے آنا. بہت بہت محنت کی ضرورت ہے، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اور اسے آسان کرے آمین. چلیے ہاں تلاوت لیں گے سورۃ الہمزہ کی.
सूरत फील का कोई रिवीजन रहता है क्या, कुछ बाकी है? आप सभी का वर्कशीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सबने सबमिट कर दिया? किसी कोई सवाल तो जी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलो मजा लेंगे फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. जो हमने आप लोगों को व्हाट्सएप पे अभी भेजा है, जिसमें इशारा कर दिया है कि ये दो मैसेज हमने सेलेक्ट करके, उसमें आप देखें एक वर्ड टू वर्ड है और एक इसका तर्जुमा है। ओके, बुक शेयर कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह लेंगे वर्ड टू वर्ड शुरू से। चलिए, वाइल जैसा कि हमने बताया था, दो मीनिंग लिखिएगा, वादी और हलाकत। हलाकत में आप सख्त अजाब भी लिख सकते हैं। हलाक इंसान जब ही होता है जब अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब आ जाए। हलाकत सख्त अजाब। और वाइल, सॉरी, वादी जहन्नम की एक वादी का नाम है वाइल। तो ली कुल, हर एक के लिए, ये ली जो है वो लिए वाला है, कुल माने हर, सब। हुमजा, ऐब जो, यानी ऐब निकालने वाला। लू मजा, गीबत करने वाला। और जैसा कि हमने बताया था कि हुमजा लुमजा दोनों में सारे वाले, अगर सिर्फ हुमजा लिखा होता तब भी इसके अंदर सब वो आ जाते जो जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो ताना देते हैं। तो इन तीनों की माने एक साथ आते हैं, हुमजा में भी और लुमजा में भी। हुमजा में आप कह लें कि फेली, यानी कि करने वाले जो काम है, जैसे कि इंसान बोल करके किसी की गीबत करे। और लुमजा में और क्या आएगा? नहीं, लुमजा जो है वो जबान से है और हुमजा इशारे हैं। ठीक है, हुमजा जो है उसमें इशारा आता है, आंख का इशारा करना, या किसी को कोनी मार के कुछ बताना कि भाई देखो। आ, उसी से हम लोग समझ जाते हैं, और जो हमारी बाजू में बैठी होती है वो उसी से हंसना शुरू हो जाती है, खुश हो जाती है। उसका मतलब आप समझें कि जो हम दिखाना चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे सामने वाली का, वो हमने सिर्फ इशारे से और आंख से बता के कर लिया। तो ये भी हुमजा में आ जाएगा। और लुमजा, गीबत करने वाले, ये जबान से सेम वही सारी बातें आएंगी, लेकिन लिटरली जबान से बात करने वाले। तो ये लोग, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने बर्बादी दुनिया में भी आखिरत में भी हर जगह बर्बादी का जिक्र कर दिया, बता दिया, ऐलान कर दिया। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, क्योंकि हम तो कहते हैं कि पता नहीं, हम तो कितना नमाज पढ़ते हैं, ये वाले अस्कार भी पढ़ रहे हैं और ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज हमसे दूर ही नहीं हो रही है, तकलीफें आती ही जा रही हैं, ये है वो है। तो देखिए, कुरान की इतनी साफ आयतों में लिखा है कि ऐसे लोग बर्बाद हो जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि सामने वाले के भी इतनी अकल हो, ये मैटर मैं इसको बता के क्या करूंगी, ये तो आके समझौता नहीं करा पाएगी हमारी भाभी के बीच में, हमारी नंद के बीच में, हमारी बहन के बीच में, हमारी चची के बीच में वगैरह। कोई भी हो सकता है जिसकी उसे तकलीफ हो, पड़ोसी की तकलीफ हो सकती है किसी को। तो अगर लगता है आपको कि मैं इसको बताऊंगी, ये मेरे बीच में आके फैसला कर, और अगर आपको कोई बताए तो फिर आपका हक भी बनता है कि फैसला करने पहुंचे आप। क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता। तो हम लोग कहते हैं अच्छा बताओ तो सुन लें, देखें शायद कुछ हो जाएगा, ये वो। सुनने का भी शौक रखते हैं, बताने वाली बताने का भी शौक रखती हैं। तो इस चीज को अगर हम
ویل کیا ہے، اللہ کی طرف سے سخت عذاب کیا ہے، اور ہلاکت اگر ہوئی تو کس طرح کی ہلاکت، بزنس سے لے کے اولاد سے لے کے ہر جگہ ہو سکتی ہے یہ ہلاکت جو ہے وہ کس لیول کی ڈرے، تو پھر انشاءاللہ اس کام کو بھی ہم بڑا سمجھیں گے۔ اور حدیثوں میں بھی ہم لوگوں نے بہت بڑی بات سنی ہوئی ہے نا غیبت کرنے والوں کے لیے، کہ جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ یہ لگ بھگ ہے حجرات میں، سورۃ الحجرات میں آیا ہوا ہے، ولا تغتب بعضكم بعضا، ولا تغتب، غیبت نہ کرو، بعضكم بعضا، بعض سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے غیبتیں نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم پسند کرو گے، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہم پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہے وہاں سے دیکھ لیں، کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، احد بنے کوئی ہوتا ہے، احدکم ایحب، حب مانے محبت ہوتی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کام کو پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخی، لحم مانے گوشت ہوتا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا، اخی ہی میتن، کیسا بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کوئی کھائے، کیا یہ کوئی پسند کرے گا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو پھر تم اس سے کراہت ہی کرو گے نا، فَكَرِهْتُمُوهُ، کراہیت کیا ہوتی ہے، نا پسند کرنا، تو پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اس کام سے بھی ڈرو، یہ کام ایسے ہی ہے غیبت کرنا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو کوئی، نعوذ باللہ۔ تو آگے بھی انشاءاللہ اس میں پوائنٹس جو فوائد ہیں اس میں حدیثیں لکھی ہیں کچھ، آپ لوگ اپنی ورک شیٹ دیکھ کے بتائیے، کوئی بھی جواب دے تھوڑا۔ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس میں کچھ، سامنے آپ ہیں جواب دے پائیں گی، ورک شیٹ کھولے ہوئے ہے کوئی بھی، عظما کی آج طبیعت کافی خراب ہے تو انہوں نے چھٹی لے لی السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضا استاذہ جی، بتائیں، وعلیکم السلام ورحمۃ جی استاذہ ہے اللہ۔ سیونتھ پوائنٹ میں ہے استاذہ، ابو حدیث داود نمبر لکھا ہے، حدیث نمبر جی بتائیں جی جی رشدہ، ابو داود 4878، 4878، اوکے، اور صحیح بخاری 6059، 6059 ہے، 6059 اوکے، جی استاذہ 9 کو 6059 لکھا 6 ہوا کر ہے، دیجیے، 6056 ہے وہ، اچھا 56 کا دو، اوکے، اور استاذہ صحیح بخاری 1378، 1378، گڈ، چلیں الحمدللہ موجود ہے، تیسرا اوکے صحیح پھر اس کو ہم بخاری لوگ وہیں پر بھی پڑھیں گے، 1378۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اوکے، چلیں اوکے، ورڈ دیکھتے ہیں، الذی، وہ جو، تو پھر اتنا بتا دیا گیا ان کے بارے میں، اب آگے بھی اسی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ پوائنٹس لکھیے کس کے لیے دنیا اور آخرت میں، کیونکہ وہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہلاکت تو کہتے ہیں جو کہ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وادی ہے، تو اس کا مطلب دونوں جگہ اس کا عذاب ملنے والا ہے۔ تو الذی، وہ جس نے جمع مالو، اس کو ہم لوگ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کیا تھا، جمع کیا، مالن، مال، اور عدد، عدد اس کے اوپر لکھ دیجیے، ہم لوگ کو عدد سنا ہوا ہے آپ نے، کتنے عدد تھے یا کتنے عدد، بڑے لوگ گھر میں کبھی یہ عدد ورڈ جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے، عدد مانے نمبرز ہوتا ہے، گنتی ہوتا ہے، یا جی، تو عددہ ہو جو ہے وہ ہو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور مال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو گن گن کر رکھتا ہے، وعددہ یعنی اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اس کو مال کو، تو ایسا شخص جو جس کے پاس مال ہے، بس اس کا ایکچولی مال کو لٹرلی گننا یہاں پہ منع نہیں ہے کہ بس اب جس نے بھی گنا تو وہ اس کے لیے وائل ہے، گننے سے مقصد ہے کہ اب میرے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے، اتنا جمع ہو گیا، اب اس کو اتنا ہونا ہے، اب کسی کو اس میں سے دینا نہیں ہے، نہیں تو کم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ نکالی تو کم ہوا جا رہا ہے ان کا، اور صدقہ کیا تو کم ہوا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں کہیں کچھ لگانا ہے، عید آئی، بقرعید آئی، یا پھر اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا، دوسرا ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہنا کہ اب کتنے ہیں اور اب کیسے اس کو بڑھاؤں،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کی امت کا مال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، مال اولاد وغیرہ. واقعی مال فتنہ ہے. مال کو کمانے کے لیے پڑھائی فتنہ ہے ہمارے لیے آج کل. آپ دیکھیں کہ دنیا کی پڑھائی کے لیے انسان کتنا کتنا دیوانہ ہے. کسی کے بچے ایسے نہیں ہم نے دیکھے جو تھوڑا نہ پڑھے کی بات تو بہت دور ہے، ہلکے پھلکے اسکول میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں 60-70% بھی اگر لا رہے ہیں تو وہ سب بیکار بچے. جب تک 95-98 نہیں لے کے آ جا رہے ہیں تو شرم کی بات ہے. اس سے جب تک تو ظاہر سی بات ہے اس کو انہوں نے خود فتنہ بنا رکھا ہے. اسکول جائیں، اسکول سے آ کے ٹیوشن کمپلسری جائیں. ٹیوشن سے آ کے ان کو دونوں جگہ کے ہوم ورک ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول کے بھی ٹیوشن کے بھی، وہ بھی گھر میں کریں. تو کب ملے، کب پڑھے گا بچہ قرآن، کب پڑھے گا تفسیر؟ ہم نے خود بچوں کو اتنا، ابھی تو قیامت کے دن ہی بچے خود کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یار اب میرے پیرنٹس کو پکڑ لیجیے. ہم لوگ بات کر رہے تھے، کچھ بچے تھے ہمارے ساتھ، تو ان کو یہ بات سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ نہیں، ہم لوگ تو اتنا پیار کرتے ہیں اپنی ممی پاپا سے، ہم لوگ ایسا کیوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیجیے. تو یہ بات بھی پھر ان کو پھر یہ بات ایکسپلین ہوئی کہ بیٹا اصل میں جو اصل زندگی ہے اس کو ہم لوگ نے نہیں فوکس کیا ہوا ہے. تو جب بعد میں کوئی چیز پتہ چلتی ہے تب انسان کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں. تب انسان خود کہہ دے گا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا انہیں نے، پیرنٹس نے. اور یہی چاہتے تھے کہ ہم بس یہ پڑھیں وہ پڑھیں. اگر پیرنٹس ہمیں اس سے دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود سے تو حافظ قرآن یا خود سے تو انجینئر کا ہم اسے لگاتے ہیں بچپن سے، تو انگلش بولنا سیکھنے شروع کرے گا کتنے ایج میں ہے. اور آپ دیکھیں جن کو عربی میں اور قرآن میں ڈالنا ہوتا ہے وہ 3-4 سال کے بچے قرآن ماشاء اللہ پڑھے ہوئے، 7-8-10 سال کے بچے حفظ کیے ہوئے. اور تو یہ پیرنٹس کی طرف سے ہی ان کو خوش ہوتا. تو ہم سے ہی سب سے بڑی یہ امانتیں ہیں اللہ کی، سب سے بڑی پوچھ ہوگی. ہم نے کیوں نہیں ان کو سکھایا، کیوں نہیں بتایا؟ اور ہمارے پاس بہانے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، یا اچھے مدرسے ہی نہیں مل رہے ہیں، گھر کے پاس نہیں ہے، اور یہ نہیں، آن لائن ہر چیز ہے الحمدللہ. اور خود کچھ نہیں ہے تو خود سیکھ کے بتائیں. بیسٹ لیول پہ آپ اتنا جتنا اپنے اسکول کرایا اتنے لیول پہ نہیں کرا پا رہے ہیں، لیکن آپ جتنا اچھا ماں پڑھائے گی تو ٹھہر ٹھہر کے سنبھل کے تو وہ کام بھی ہم خود نے ہی سیکھے ہوئے ہیں، تو بچوں کو کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا کریں کہ ان چیزوں کی اہمیت سمجھیں. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ نوٹس بہت اچھے بنے ہوئے ہر ایک کے. کم سے کم ہمارے پاس آپ کہیں کہ مجھے بولنا ہی نہیں آتا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا بولا، ایک آیت کو اتنا اچھا بتا رہی تھی، میں بتانے بیٹھتی ہوں تو میں 2 جملے میں ختم ہو جاتا ہے مجھے سمجھ، جبکہ سنا سب کا، سمجھ میں سب ہے، لیکن بتانے کے لیے میرے پاس ظاہر سی بات ہے کہ نہیں بولنا آ رہا ہے، یا جو بھی ہے، یا نہیں آتا ہی ہے شروع میں، تو آپ اس کو لکھے میں لے کے آئیں. اس لیے تو اللہ نے قلم کی اتنی زیادہ فضیلتیں بنائے، اس کو بنایا ہی اس نے اتنے اس سے اللہ نے، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے قلم، لینگویج، سیکھنا پڑھنا لکھنا. آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو اتنا سا ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھ کے پڑھ بھی لیتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی، وہ بات ہوئی تھی. دماغ نہیں افورڈ کر سکتا اتنی ساری انفارمیشن، بڑھ جاتا. تو لیکن بک آپ اٹھائیں اس میں ہر چیز ہو، تو اپنے نوٹس بہترین اچھا لکھنے کی کوشش کریں. اور پھر وہاں سے آپ دھیرے دھیرے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتانا شروع کریں. اللہ توفیق دیں گے اگر سچے دل کے ہم ہوں گے، اور ہم چاہ رہے ہوں گے کہ ہم دین کے سچے دائی بنیں، کسی اور ریاکاری میں نہیں، کسی اور اس میں نہیں. جتنا خلوص ہوگا اتنا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے بڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے دین کا کام کر کے بھی آپ کوئی کہے دین کا کام کرتے کس کے لیے بہتری نہیں ہوگی. جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کام میں آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ سب مجھے استاذہ ہی کہیں، میں نیچے کیسے بیٹھوں، وہاں گئی تھی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر ہی نہیں بلایا، مجھے یہی مطلب ان کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو میں کچھ سمجھنے لگ جاتی. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس وجہ سے نہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو جس فیلڈ میں ہیں آپ اپنے لیول پہ اس کو شروع کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود نہیں اندازہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھانا چاہیں گے تو آپ خود اسٹوڈنٹ ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو جتنا ہم بہت ہی کم لیول پہ بھی سمجھ رہے ہیں نا، اس کو سیو کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو جیسا کہ بات آئی تھی کہ الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کر رکھتے ہیں. تو مال دیکھیں حصول علم میں
مال بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے چیکنگ پہ ڈالا ہوا ہے، چیک ہے اس کے اوپر بھی. جس کے پاس مال ہے اس سے بھی ڈیل ہو سکتی ہے، اس کے لیے پکڑ ہو سکتی ہے. اور جس کے پاس کم ہے، وہ جو مسکین جنت میں 500 سال پہلے ہی جو مسکین لوگ ہیں، پیسوں کی کمی. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ کم ہو لیکن وہ اس میں چلا رہا ہو کسی نہ کسی طرح. ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، روتا نہیں پھرتا کہ میرے پاس یہ چیز کم ہے تم پورا کر دو، وہ بھائی کے پاس تو ہے اتنا، ان سے وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ. تو یہ ساری صفاتیں نہیں ہوتی. مسکین اسے کہتے ہیں، ورنہ وہ فقیر ہوتا ہے. دوسرا جو مانگتا پھرتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، اور جو مسکین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. مسکین کو ہمیں خود ڈھونڈنا چاہیے، اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے اور پتہ کر کے. اور مسکین کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ مسکین کی مدد آپ کرنے جائیں گے تو ایسے 10-5 روپے میں، اور جو فقیر کی ایک ہو جاتی ہے، بھائی آیا مانگا آپ نے پکڑایا. مسکین کی مدد آپ کریں گے تو بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کیونکہ ان کا اگر آپ دیکھیں ہیلپ کرنے جائیں تو کوئی بڑی چیز ہی، جس چیز میں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے تیسے چل رہا ہے، اس میں ہم پھر ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے، لیکن فتنہ ہے اور چیکنگ ہے. پیسہ دے کر کے بھی چیکنگ ہے کہ ہم اسے صحیح سے خرچ کرنا. اب ہم کہتے ہیں ہمارا پیسہ، ہمارا پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، دے کے اللہ تعالیٰ اپنی ہی راہ میں ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنا پیسہ. لیکن ہم پتہ نہیں اس کو کہاں سے اپنا سمجھنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ اپنا مال کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم نے کھا لیا، کھا پی لیا، وہ ہمارا اپنا تھا، کھا لیا. یا پھر اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کے یہاں اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، کہاں؟ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ ہمارا ہے. باقی جو اس کو جو ہم نے اپنے بینک میں جمع کر رکھا ہے یا اپنے گھر میں لاکھوں کا کچھ بھی ایسا، وہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پیسے رکھے ہیں، رکھے رہنے دو، ہمارے میرے نہیں ہوتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو تم اگر آج مر جاؤ تو کل وراثت میں ان کو مل گئے، بیٹی کو ہو گئے، بچے کو ہو گئے، اور اس کے چلے گئے، اس کے، تو وہ تو کسی اور کے ہیں. جب تک کہ ہم اس کو اپنے اوپر لگا نہ لیں یا اللہ کی راہ میں دے نہ. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بہت جلدی ہی کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ میں مال میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے اپنا بنا لوں. اپنا کیسے بنے گا؟ اللہ کی راہ میں دے کے. تو آپ خود کہیں اچھی جگہ سمجھ رہی ہیں، نہیں تو کہیں ادارے ہیں، اکیڈمی ہیں، ایسی جگہ پر بھی آپ لگا سکتی ہیں. بڑے اس میں فیلڈ میں مدد ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو جمع کر کر کے رکھنے سے بہتر بہت ہی اچھا ہوتا ہے. کہ ایسا بھی نہیں کہ سارا ہی ختم کر دے، جمع کرنا منع نہیں. اللہ نہ کرے کوئی مجبوری پریشانی آئے تو ہمیں کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے. تو ایک بیلنس بنا کے چلنا ہے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہنا. اس میں تو آپ بے حساب خرچ کریں تو وہاں تو گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کی طرف سے جو صدقہ مال جتنا نکالتا ہے اس کا اتنا بڑھتا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یحسب حساب سے مطلب ہے حسبہ، حساب، ہا سین با. یحسب یعنی کہ وہ، آگے یا آیا ہوا ہے تھرڈ پرسن، وہ ایسا حساب رکھتا ہے. حساب رکھتا ہے اسے کیا مطلب ہوگا؟ وہ سمجھتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے ورڈ کی میننگ میں زیادہ تر یہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے. تو ہم نے حسبہ اس میں کلیئر دکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے حساب اس کو بتایا. آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ لکھ لیں. وہ ایسا حساب رکھتا ہے یا وہ ایسا سمجھتا ہے. انا کی، بے شک کی، مالہو اس کا مال، ہو کہاں، ہو ضمیر ہے، اس کا کہاں سے آیا؟ ہو سے. مال اور ہو دو ہیں اس میں. اس کا مال اخلدہ ہو. اخلدہ، خلد کبھی آپ نے سنا ہو؟ خلد مانے ہوتا ہے، اردو کا ورڈ ہے خلد. اور خلد یوز کرتے ہیں. اور جی یہی ورڈ فی الحال تو ہمیں یاد ہے جو نارملی سینٹینسز میں بھی اردو جن کی اچھی ہو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اردو میں بھی ہے. اخلدہ یعنی اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو زندہ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا اس میں، ورنہ خلد کی معنی کوئی چیز ہوتی ہے جو چیز ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں. جیسے کہ جنت کی خالدین فیہا، آپ نے سنا ہوگا خالدین
یعنی ہمیشہ اس میں رہنے والے. تو اخلدہ میں بھی خلد ورڈ ہے، روٹ ورڈ اس کا، اور اخلدہ ہو اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو وہ اس کو کیا لگتا ہے، آپ دیکھیں اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو اسے معلوم ہے اچھا بچے کا نیا سیکشن شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کل فیس جمع ہونی ہے، اوکے، سو گیا سکون سے. بینک گیا، کل اس نے کارڈ نکالا، بینک سے پیسے نکالے، جا کے فیس جمع کی، کتنے ہیں، اتنے ہیں، اچھا فیس بڑھ گئی ہے، اوکے آپ بڑھتا ہوا لے لیں، بڑھتے ہوئے وہ دے کے آگے. یعنی کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس کو 4 بچوں کی اپنی فیس جمع کرنی تھی، گھر کا راشن، سب کچھ تھا، سب اس نے کوئی بس سکون سے سویا، فجر غیب جو اس کی روٹین تھی، عادت تھی، کل آرام سے اس نے ایسے کرا، اٹھ کے کر لیا، ختم. اس کو معلوم تھا، وہ ڈیپینڈ تھا اپنے پیسوں پر، اس نے ایک بار بھی اللہ سے نہیں مدد مانگی، نہ ہی اس کو ڈر لگا کہ اب فیس جمع ہونی میں کیا کروں. جس کو دیکھیں ایسا پرابلم ہے، فٹ سے اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آزمائش آنے کے بعد بھی جن کے پاس ہے وہ بھی آزمائش میں ہے کہ وہ دور ہو گئے ہیں اللہ سے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں کہ بس اب کل فیس جمع ہونی ہے، ان سے مانگے، ان سے کریں، اور یہ کریں وہ کریں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس لیول پر، آزمائش کے کسی بھی لیول پر جو ہے وہ آئیں. تو بہت ہی عقل مندی ابھی سمجھنا ہے اس بات کو کہ الحمدللہ ہم میں سے سبھی کے پاس جو بھی ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کچھ کم ہو اور کچھ زیادہ ہو، لیکن موسٹلی لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ہم اللہ سے دور ہوئے جا رہے ہیں اگر ان چیزوں سے، تو یہ ہمارے لیے بیکار ہے، خراب ہے. تو ہمیں اپنی عبادتوں میں کمی نہیں کرنی، اللہ سے ڈر میں جو بھی کام ہے اس سے آپ پہلے اللہ پہ بھروسہ کریں، نہ کہ میرے پاس کل پیسہ ہے میں جا کے چپ چاپ جمع کر دوں گی، مجھے کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کتنی چیزوں میں ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور آرام سے اٹھتے ہیں اور بے فکری میں جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. جن کے پاس پکڑ ہے تھوڑی بہت، وہ پھر بھی یار اب میرا یہ کام کرا دیجیے، وہ کام کرا دیجیے. تو ہماری پکڑ آنے کے بعد ہی ہم یا رب کریں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی خوش ہوتا ہے کہ اگر ہے ابھی، اور تبھی بھی ہم، ورنہ تو ہوش میں لانے کے لیے بھی کبھی کبھی لے لیا جاتا کہ بالکل غفلت میں تھے اور بچوں پہ مصیبت آئی، اللہ نہ کرے، شوہر پہ مصیبت آ گئی، بزنس پہ مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے، تو تب ہمیں عقل آتی ہے کہ اب ہم دعائیں مانگنے بیٹھے ہیں، اب عمرہ کرنا ہے، اب مکہ جانا ہے، اب پوچھنا ہے، اب کہنا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے حج نہیں کیا ہے وغیرہ. تو اللہ ہم سب کو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، چاہے صرف مال یا اولادیں ہیں، صرف مال کی ہی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی تو اس کو ہم اللہ کی ہی راہ میں لگائیں، چاہے ہمارا علم ہی کیوں نہیں. اوکے، تو یہ ہو گیا کہ کس طرح سے اس کو یہ سمجھتا ہے، یا سبحان مالہ اخلدہ، اس کو لگتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کیسے زندہ رکھے گا؟ ہم لوگوں کے پاس بھی دیکھیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، بیماری آئی اس سے بھی نہیں ڈر رہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اس سے بھی ہم نہیں ڈر رہے ہیں. اچھا وہ بہت بڑے والے، بہت مہنگے والے ہاسپٹل میں ہم جائیں گے اور وہ لوگ کے پاس یہ ہے، ان لوگ کر دیں گے، ہمارا تو بل بھی جو ہے وہ کمپنی پے کر دیتی ہے، ہم کو تو کوئی فکر نہیں. مطلب بیماری بھی آئی تو وہ بھی ہمارا ایک بڑھیا سے ہاسپٹل میں پکنک منا کے آ گئے، اور بل بھی کمپنی نے پے کر دیا. اور یہ تو کب ہم اللہ والے پھر اللہ کی طرف کب جھکیں گے، اور کون سی آزمائش آئے گی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ٹرن کریں گے؟ سارے ٹرن ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں ٹرن کرتے ہیں. مال کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے، اسے رکھے ضرور، کرے ضرور، لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پھر وہی توحید والی، اخلاص والی بات آئے گی کہ ہر معاملے میں توکل اللہ پہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تانا ہو گیا، چغلی، یہ سب مال کی ایک پریشانی اللہ نے بتانے کے بعد یہ 3 یہاں پر برائیاں شروع میں بتائی گئی ہیں، جو کہ ہمزہ ہے، لمزہ ہے، اور جمع مالا وعددا. پھر اسی کے اوپر پورا ڈیپینڈ ہو کے بیٹھ جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ آرام سے اپنے آپ کو فلفل کر لیا، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کر لی، کسی کی عزت کسی کے کہیں بھی محفل میں ختم کر کے آ گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا، پھر مال کو سمجھا کہ بہت ہم اب کوئی پکڑ نہیں آئے گی، اب بہت ہم خوش ہیں، بس گھر آؤ، ٹی وی لگا لو، بیٹھو دیکھو. بہت زیادہ اگر دیندار ہوئے تو بھی مسجد لے، نماز پڑھ لی، ختم، باقی اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو منانا ہے وغیرہ، توحید، یہ سب ساری باتیں کنارے. تو
اور مرنے کا بھی یہی سب تو ہے کہ مرنے کا بھی ڈر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویسا ہے تو ہم ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، ایسی سوچ بنتی جا رہی ہوتی ہے دھیرے دھیرے، جبکہ معلوم ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہلا کے پوچھیں کہ کبھی مرو گے، ہاں مرنا تو سب کو ہے، لیکن زندگی کیسے گزار رہا ہے، ایسی ایش بھری زندگی، ایسے اس میں غفلت والی زندگی کہ جیسے مرنا نہیں کھلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جیسا یہ سوچ رہے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جس کی مرضی آئے ہم پیٹ پیچھے بول لیں، اور کوئی کمزور ہے تو وہ کیا کر لے گا میرا، تو جو کچھ ہوگا کیا کر لے گا یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر لیم بدننا، اس میں لام جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں روٹ ورڈ میں نون بادال نہ بادال لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پھینکا، پھینکنا، پھینکا جائے گا۔ اس میں لام جو ہے آگے وہ ضرور کے لیے آیا ہوا ہے، یہ لام جو ہے وہ آپ بہت سی اور بھی جگہ ورڈ میں پورے ورب میں آگے ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، ضرور، ضرور ایسا ہوگا، تو لا پھر یا معنی وہ، پھر نون بادال، پھر سے نون مشدد ہے۔ ایک اور بھی طریقہ ہے ورب کو شور بنانے کے لیے کہ نون مشدد، نون تاکیدی، لام تاکیدی اس طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ اینڈ میں لگا دیا جائے تو اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہوگا، بے شک، پکا، تو لام بھی لگا ہے، سبحان اللہ، نون مشدد بھی لگا ہے اس ورب میں، تو جس کے معنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یقیناً وہ ضرور، یہ ایک یقیناً میننگ ہے، ایک ضرور، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، یہ یقیناً کہاں سے آیا، لام سے، ضرور کہاں سے آیا، نون سے آیا، ٹھیک، نون مشدد سے، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی میں الحطامہ، حطامہ میں ضرور پھینکا جائے گا، ویسے حطامہ کی حاطامہ روٹ ورڈ ہے، جس کے لٹرلی خود اس ورڈ کی میننگ ہے کرش کر دینے والی، کچل دینے والی، چورا چورا کر دینے والی، ٹھیک ہے، تو اور یہ جہنم کا نام ہے، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں پھینکا جائے گا، یا کچل دینے والی، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ، آگ جلانے والی سنا تھا، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی باریکیاں اور خوفناک چیزیں بتا دی ہیں، اس کے باوجود ہمیں ہمارے اندر حرکت نہیں آتی، تو کیا دلوں پر مہر تو نہیں لگ گئی ہے، اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ کیوں ہم نہیں بدل رہے ہیں، کیا دل پر مہر آ گئی ہے، مہر اسٹیمپ کو کہتے ہیں، اسٹیمپ کب لگا دی جاتی ہے، جب کوئی چیز سیل کر دی جائے کہ اس کے اندر جو ہے چیز وہ محفوظ ہو گئی ہے، ایسے ہی رہے گی، اب کوئی چینجز اس میں نہیں آئیں گے، اس کو کہتے ہیں سیل، اسٹیمپ اوپر سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہر جگہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں بدلنا ہے، ہمیں مڑ جانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے، بہت سے راستوں ہر جگہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود اس کو نہیں چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فائنل آ جاتا ہے کہ اب اتنے گناہ کر چکا ہے، اب اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے، اب اس میں پھر مہر لگنے کے بعد پوری دنیا مل کے اسے کھڑے ہو کے سمجھائے نا، تب بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم مہر والے ہیں، اب بیٹھ جاتے ہیں گناہ کریں، نہیں، توبہ کرنی ہے، معافیاں مانگنی ہے، کیونکہ ہر گناہ کی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیتے جی، اگر ہم کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر اس کی بھی ہم معافی مانگ لیں، جیتے جی خود اپنے منہ سے معافی مانگ لیں اور اس کام کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، قتل، زنا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں، کبیرہ کبیرہ، بڑے سے بڑے گناہ جن کو ہم اگر چھوڑ دیں اور معافی مانگیں، اللہ سے ندامت کریں کہ یار اب یہ میں نے کرا، مجھے معاف کر دے، پھر ہو سکتا ہے پھر غلطی سے ہو جائے تو پھر ہم معافی مانگیں، سچی معافی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر سچی معافی مل جائے تو ہم وہ گناہ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سچے نہیں تھے معافی مانگنے میں،
ہم نے اس کو اچھی طرح سے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارا دل لگتا ہے وغیرہ، تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش دکھاتے رہنا ہے. ایک دن سچی توبہ انشاءاللہ مل ہی جاتی ہے اگر ہم کوشش کرتے رہیں. لیکن شیطان آ کے ہمیں ایسا بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ہم ہمت ہارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، اب نہیں، اب اتنا تو تم کر چکی ہو، اب کیسے معافی ملے گی؟ کل ہی تو تم نے معافی مانگی تھی، آج پھر تم نے گناہ کیا، اب آج پھر معافی مانگو گی؟ اب تو نہیں اللہ معاف کرے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تو کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بار بار معافی مانگو. معاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ صفات سبحان اللہ رحم کی ایسی خاص موجود ہے کہ آپ دیکھیں، ماں بھی اگر ہو نا، کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی رشتے دار اگر ہو تو آپ اس سے 2-3 دفعہ جا کے کہیں مجھے آج پیسہ دے دو، مجھے کل پیسہ دے دو، پھر وہ ایک دفعہ دے گی، خوشی سے دوبارہ دے گی، دوبارہ کہے گی لو آج پھر آ گئی ہیں، پیٹ پیچھے پہ کہے گی، تو چوتھی بار منہ پہ کہی دے گی. کیا بات ہے، کتنی بار تم یہ کرو گی اور کتنی بار آ کے ہم سے کہو گی، اور کتنی، یعنی الجھ جاتا ہے انسان. چاہے اس کا یہاں تک یہ دیکھیں، آپ دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہیں، ہم سب کھانا کھا رہے ہیں، جس کے پاس پانی رکھا ہوتا ہے، آپ نے 2 بار 3 بار 5 بار اگر مانگ لیا، تو آپ چھٹی بار خود آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ارے تم ایسا کرو جگہ مجھے دے دو، اور میرے بچے بار بار پانی مانگ رہے ہیں، میں پانی مانگ رہی ہوں، تمہارا کھانا. تو ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ ہم کتنی بار کہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں مانگی، تم نے کہا نہیں مجھ سے، کہا پلٹے نہیں وغیرہ. تو شیطان اگر یہ بات لے کے آتا ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کس نیت سے بار بار لوٹ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو گناہ میں، اب ہم گناہ کرتے رہیں؟ نہیں، یہ پارٹ نہیں. غلطی سے جتنی بار ہو جائے اتنی بار آپ پھر اسے وہ کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ لکھیں کہ نا امیدی یا مایوسی یا اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ پارٹ ہمیں نہیں لانا ہے اپنے اندر. ایک پوائنٹ اس میں آپ لکھیں، کبھی بھی غلطی ہو جائے سچی توبہ کرتے رہنا. تو حطامہ میں ضرور پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطامہ، قرآن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بار لام لگا کے بتایا اللہ نے، نون مشدد لگا کے بتایا، اتنے ہی کافی تھا کہ ہرگز ایسا جیسا سوچ رہے ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود فرما دیا، اسے آگ میں پھینکا جائے گا. پھر آپ دیکھیں اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح سے آگے ذکر آتا ہے. پھر وما ادراک، وما اور ما مانے کیا، ادراک، ادراک آپ نے اردو میں بھی سنا ہو، ادراک کہتے ہیں معلوم، معلومات کو. ادراک میں روایت یا درایت، یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. خیر تھوڑی سی اچھی اردو اگر کسی پہ ہو، آپ ابھی تفسیر بھی پڑھیں گے، اس میں بھی ادراک لکھ کے آ جاتا ہے. ادراک مانے معلومات ہوتا ہے. تو ادراک کا اس میں ہے، ادرا مانے معلوم ہونا، کا مانے تمہیں، یہاں تک ہے ورڈ. تو وما اور کیا، ادرا کا، ادرا کا آپ کو معلوم، مل حطامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چل رہی ہوتی تھی، لیکن سبھی کے لیے یہ بات ہے کہ اور تم کو کیا معلوم کہ حطامہ ہے کیا. یعنی کہ کوئی چیز اگر ہم کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ والی بات ہم بھی کرتے ہیں، کوئی چیز لے کے آئے کہ بچہ بھی اٹھائے ہو پین، پاپا یہ پین ہے، تو کہا ہاں یہ پین ہے، تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا پین ہے. پھر ہم اس سے اگر کوئی خاص پین ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے اندر، یا کوئی ہمارے پاس کوئی بات ہوتی ہے آگے اس کے لیے، تب ہم ایسا جملہ کہتے ہیں، یعنی اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حطامہ میں پھینکا جائے گا. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ حطامہ کے بارے میں معلوم ہے کیا یہ چیز، اسی جملے سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے بہت بڑی چیز ہے حطامہ. حطامہ، پھر حطامہ کی آگے پھر ڈیٹیلنگ شروع ہو گئی. کیا ہے وہ؟ نار اللہ ہی ہے. کیا ہے؟ نار اللہ ہے. نار مانے آگ ہوتا ہے، اللہ کی آگ ہے، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، اتنے ہی کافی ہے اس کے بہت خطرناک. جی اور اس میں حطمہ کا میننگ ہوتا ہے، حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور اس کے معنی ہے توڑ پھوڑ دینے والی. جی ٹھیک ہے، کہ یہ لکھ لیتے ہیں جہنم کا ایک نام ہے. ہاں، جہنم، جہنم کو حطامہ، جہنم کا نام ہے حطامہ. اوکے.
नारुल्लाहिल मुक़दा, मुक़दा यानी भड़काई हुई, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। ये आम आग नहीं है, सारी की सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही है, लेकिन खास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे भड़काया हुआ है। मुक़दा में वाव ऑफ दाल आप वर्ड देखेंगे, इसके माने आ रहे होते हैं फ्यूल के। किसी भी कोई चीज का ईंधन कोई चीज होती है उसको कहा जाता है वक़ूदुहन नास, नास वल हिजारा। अगर आपने सुना हो सूरह बकरा की, ये जहन्नम की का ईंधन जो है वो इंसान और पत्थर है। जितने इंसान उसमें भर जाएंगे उतना वो और भड़केगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्यूल बनाया है। आप देखें आग जल रही है, उसमें जरा सा तेल या पेट्रोल आप जरा सा डाल दें तो वो उसका फ्यूल है। कितनी तेज ऐसे ऊपर तक उठ के आती है, भड़कना शुरू हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जब हम इंसान, हमें ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि इतने सारे इंसान अगर आप आग के ऊपर भर जाएं एक जगह पे तो आग शायद बुझ जाएगी, कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी जब इतने सारे इंसान भरे हुए हों। नहीं, जहन्नम का ईंधन ही आग और पत्थर है, पत्थर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे, हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों, घर वालों, ज़ुर्रियत, पिछले आगे पीछे सारे मोमिन मुसलमान सभी को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम की आग से महफूज रखे। क्योंकि जन्नत जो है वो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए अल्लाह ने तैयार की है। हमारा अकीदा ही ऐसा होना चाहिए। कोई मर गया, कोई हमसे चला गया यहाँ से, तो वो आप देखें कि कितनी बड़ी रहमत है कि वो हम उससे कितनी मोहब्बत करते थे। हमारे वालिदैन अगर हों, अल्लाह न करे किसी के औलादे हैं, तो कोई अगर ले लिया जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, तड़प तड़प के रो के आखिरकार उसे अपनी जिंदगी फिर जीना शुरू ही करना पड़ता है। वरना हमें अभी को यह क्या है कि माँ ले ली जाए तुम्हारी, तो हम सोच ही नहीं सकते कि अम्मी के बगैर कैसे जिंदगी हो सकती। लेकिन जीते हैं आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मोमिन के लिए एजाज है, उसके लिए बहुत बड़ा सुकून है कि अल्लाह ने खत्म नहीं कर दिया। इतनी मोहब्बत जब आप आपस में डाली थी तो अल्लाह ने कहा दोबारा मिलाएंगे और हमेशा फिर रहना होगा साथ में, तब नहीं कोई जुदा कर सकेगा, और वो है जन्नत। तो हमें उसे हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। हमारे सारे अजीज प्यारे मोहब्बत करने वाले वहां मौजूद होंगे, अल्लाह ताला का दीदार होगा वहां से, और तो हम इसे क्यों आसानी से खोए दे रहे हैं, क्यों हम मेहनतें नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही एक सोचने की बात है। तो अल्लाह ना करे कि इतना बड़ा एक जो आपस में मोहब्बत करने के बाद, जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ने कहा कि जन्नत, तो एक कोई ऐसा निकल गया जो कि जन्नत जहन्नमी हो गया, मुशरिक था, शिर्क करने वाला, कुफ्र पे आ गया, कैसा। तो फिर वहां भी साथ नहीं, यहाँ भी साथ था, फिर कैसी मोहब्बत है, क्या हो जाएगा। तो असल मोहब्बत अगर है तो खुद भी जन्नत जाने की पूरी कोशिशें करें, और अपने प्यारों को भी घसीट घसीट के लेके आए, और कहें कि ये है असल, उनको दिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं। अल्लाह करे कि हम सब जन्नत में साथ हो, हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे घर वाले, सारे मोमिन, आमीन। चलिए, तो ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। हुतामा के बारे में डिटेल शुरू। अल्लती, अब देखें जो अल्लजी था उसका मुअन्नस यानी फीमेल पार्ट जो है वो अल्लती होता है। आग जो है वो मुअन्नस होती है, फीमेल होती है आग। आग होता नहीं है, आग होती है। हमारे पास भी आग होती है और अरबी में भी आग होती ही है। तो ऊपर जो था वो इंसान की तरफ इशारा था, तो वो मेल की तरफ इशारा था कि जो ऐसा करता है, यहाँ पर कभी भी हम देखें कि जो जो ये करता है वो ऐसा है, तो करता है कहते, करती है नहीं कहते ना। नॉर्मली बात चल रही थी कि हर इंसान जब ऐसा करता है, जो कोई गिबत करेगा, जो कोई ये करेगा, जो माल जमा करेगा, जो ऐसा उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो उन सबके लिए बैल। तो अल्लज़ी, ये मेल मेल की तरफ बात, लेकिन अब आग की तरफ इशारा है, तो आप अलहमदुलिल्लाह इसको याद कर लें, आपकी ग्रामर में भी आगे काम आएगा कि अल्लती माने वो जो, सेम मीनिंग है लेकिन फीमेल के लिए बात चल रही है। अब आग की तरफ इशारा है, अल्लती वो जो
तत्तलिउ, इसमें ता, अच्छा एक और पार्ट जैसे कि या आगे लगा लगा के आ रहा था ना, यहसबु युम्बज़न्ना, या आया था, तो या मेल के लिए होता है। इसी को अगर फीमेल के लिए बात करनी हो तो हम ता लगा के बात करते हैं। ता तुम के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है इंशाल्लाह। तो आप जब वर्ड सीखेंगे ये डिटेल आपको। तो अल्लती तत्तलिए, यत्तलिए भी हो सकता था अगर अल्लदी होता, मतलब मेल की बात चल रही होती ना तो यत्तली होता, लेकिन आग के लिए बात चल रही है तो तुलु वर्ड आप इसके ऊपर लिखिए। कभी आपने सुना हो कि सूरज तुलु होता है, तुलु माने होता है चढ़ना निकलना। तो आप इसमें देख रही हैं कि चढ़ना से ही इसकी सेम वही मीनिंग है, जिस जो हम सूरज को चढ़ने, सूरज चढ़ रहा है के लिए यूज करते हैं ना, तो वही मीनिंग है। तो जो कि चढ़ जाएगी, आग जो है वो चढ़ना शुरू करेगी, चढ़ जाएगी, छा जाएगी, लपेट लेगी, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वैसे इसका इस वर्ड की मीनिंग है चढ़ना। अला मने पर, अफइदा, अफइदा फुआद, फुआद वर्ड होता है जहां तक हम सही है इंशाल्लाह, सिंगुलर, और प्लूरल है अफइदा। अफइदा माने दिल, कल्ब माने भी दिल होता है। और ये भी वर्ड है, जैसे कि हमारे पास भी एक वर्ड की कई मीनिंग होती है और कई वर्ड की भी एक मीनिंग होती है। तो ऐसे ही अफइदा माने दिल, यहाँ दिलो लिखा हुआ है, प्लूरल है क्योंकि। तो ये वो आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। जी, इसका रूट वर्ड रूट वर्ड इंशाल्लाह इसमें दिया नहीं है। फा हमजा और दाल होना चाहिए या फा वाव दाल होना चाहिए, तो मैं श्योर नहीं। इसका सिंगुलर सिंगुलर वर्ड अगर आप लिखना चाह रही हैं तो वो फुआद लिख लें। और अफइदा प्लूरल है दिलों का। अच्छा, दिलों तक जा पहुंचेगी, जा, इसका सेंटेंस आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वो आग जो दिलों पर चढ़ जाने वाली है, या उर्दू में क्या लिखा है, जो दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। असल में देखिए इंसान दुनिया में जब ये जुमला क्यों लिखा है, ये उसकी शिद्दत को समझने के लिए लिखा है कि कितनी खतरनाक आग होगी। आप देखिए जरा सी उंगली स्किन बाहर के अगर जले, आप कितनी तेज जलन होती है कि इंसान लेटा बैठा सो रहा हो खड़े होकर भागना शुरू कर देता है, फट से हाथ हटाता है और चीखना शुरू करेगा, उछलना, जल्दी से हम हाथ पकड़ते क्या हुआ बताता अब तक नहीं हुआ क्या, वो चीखना शुरू कर देता है पहले, क्योंकि उसकी सिर्फ स्किन जली होती है, स्किन बाहर से। अल्लाह ना करे मसल्स जल जाए पूरे, तो आप देखें कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कितनी ज्यादा तकलीफ हो, जिनको अल्लाह ना करे ज्यादा जो जल जाते हैं उनको महीनों जलन होती रहती है कि भाई जल गए थे और कोई एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे हो गया वैसे वगैरह। अल्लाह महफूज रखे हम सब। मसल्स अगर जल जाए, अगर हड्डी जल जाए तब क्या होता है, तब आप देखें इतने अंदर तक आग का जाना आसान नहीं होता। दुनिया में इंसान चलना शुरू कर होता है तो किसी ने अगर बचाया नहीं है, कोई ऐसा हो गया नाउजुबिल्ला, तो आप देखें थोड़ा कुछ जल के खत्म हो जाती है वो आग और मर जाता है इंसान। उसको फील नहीं होता कि अब मेरी स्किन जल रही है, तो अब मेरे मसल्स जल रहे हैं, तो अब मेरी हड्डी जल रही है। लेकिन आ, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। जहन्नम की जो आग है उसकी जलाने की एक एक चीज महसूस होगी, यहाँ तक कि दिल जलना शुरू हो जाएगा। तो अब जब दिल जलेगा तो क्या हालत होगी, क्या तकलीफ होगी। इसलिए ये आयत आई हुई है कि आम आग नहीं है, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। जैसे दुनिया में थोड़ा आग लगी हुई खत्म हो गया, जल के इंसान मर गया, अब उसको तकलीफ पता नहीं चली, थोड़ा जला बेहोश हो गया, फिर पता नहीं, ऐसा नहीं, वहां महसूस भी होगी और ये बुझ नहीं पाएगी क्योंकि ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। और ये जलाते 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 दिलों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने गुस्से गजब से महफूज रखे, ऐसे कामों से बचाए जो अल्लाह को नाराज करते हैं, और ऐसे कामों की तौफीक दे जो हमें जन्नत लेके जाएं। हमारे अमाल हमें जन्नत नहीं लेके जाएंगे, फिर भी अमालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अल्लाह की रहमत ही, क्योंकि हम इतना कर ही नहीं सकते जितना बड़ा उसका पे, यानी कि जो उसकी वैल्यू है,
جنت کی، اس ویلو کے اعمال ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے. کہ اللہ نے اگر صرف آنکھ کی نعمت دی ہے، اسی کا اگر ہم بدلہ دینے آئے تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں آگ سے. کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو وہ چیز دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی اور بری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہاں تو پتہ چلا آگ سے اشارے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی گناہ، ہر کتنے گناہ کر رہے ہوتے. جبکہ اللہ نے اگر یہ نعمت دی ہے تو اس سے ہمیں اس لیے دی تھی کہ اس سے ہم اپنی جنت کماتے، اللہ کو راضی کر لیتے، اللہ کو خوش کرتے اور واپس جنت ہے. تو جو اللہ کو خوش کرنے کا اتنا چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ہمیں اپنے پراپرٹیز بنانی ہیں، اس میں ہمیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں اس کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے، اپنا ایک اسٹیٹس بنا کے رکھنا ہے، بچوں کو کسی مقصد تک پہنچانا ہے، یہ والی کار خریدنی ہے، ایسا گھر ہونا ہے. تو ایسا نہیں کہ مومن بس سڑک پہ پڑا رہے اور کرے، لیکن اپنے مین مقصد کو نہیں بھولنا ہے. ہم لوگ کہاں خراب ہو رہے ہیں، کہاں برے بن رہے ہیں، کہاں غلطی کر رہے ہیں، جہاں ہم مین مقصد کو بھولتے ہیں جو کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے. تو آپ کہیں کہ پھر کیا کریں، اب اسکول نہیں بھیجیں، اب یہ نہیں. ہر فیلڈ کا بیلنس ہے. دین تبھی تو درمیانہ، سبحان اللہ، بیلنس والا ہے کہ نہ دنیا چھوڑ دینی، نہ دین کے پیچھے دنیا چھوڑنی ہے، اور نہ دنیا کے پیچھے دین چھوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو ہم بھائی وہ لوگ تو ہیں ہی ہیں اسی فیلڈ پہ اس لیے عبادت کرتے. عبادت کرنے کو آپ کو کس نے روکا ہے؟ علم سیکھنے کے لیے آپ کو کس نے روکا؟ صرف ویکینڈ کے ہی آپ کلاس لگا لیں تو آپ دیکھیں اتنا سدھار آتا ہے. 5 دن آپ اسکول جائیں، جو 2 دن کی چھٹی رہتی، کسی کے 1 ہی دن کی چھٹی ہوتی، اس 1 دن میں آپ 1 گھنٹے کی کوئی کلاس لگا لیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق آتا ہے. میرے صرف واٹس ایپ پر ایک آڈیو جاتی ہے، آڈیو والے کلاسز بھی ہیں جو سب بہت پہلے الحمدللہ انہوں نے سب سے پہلی میری شروعات وہی تھی. کھاتے کے بیچ میں ہی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو بتائیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اتنی ویلیو والی چیزیں، اور لوگ تو گھر میں ہی شروع کیا تھا. لیکن اس میں پھر وہ میری دوست ہے، اس کو ایڈ کر دوں کیا؟ ہاں کر دیجیے. اچھا، ان کو ایسے کرتے کرتے ماشاءاللہ باہر سے، اور اب تو وہ 3rd بیچ چل رہا ہے الحمدللہ، تو اچھے لیول پر وہ بھی. تو صرف آڈیو لوگ سن کے اس میں سے پریپیئر کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہلکی سی تفسیر ہوتی ہے، تجوید ہوتی ہے، حفظ کرنا چاہیں حفظ کریں، ریڈنگ کرنا سنانا چاہیں ریڈنگ سنائیں، ایسا کورس ہے. سبحان اللہ، آپ نے سے امید ہے کہ سبھی کو معلوم ہوگا، جانتے ہو کیا کورس ہے وہ کرنے والے لوگ بھی کبھی ہم سے بات کرنے کو ان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت برے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. صرف ایک اس کلاس کو سننے سے آپ دیکھیں کوئی اس میں کوئی نہ ہم اپنی بڑائی نہیں بتا رہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چیز کو جو ہے وہ پکڑیں. تو آپ دیکھیں اللہ کی طرف، یہ والی بات آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ 1 ہاتھ مڑیں گے، اللہ تعالیٰ 1 ہاتھ بڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ بڑھ کے آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد ہے. ہم کہیں سے تو شروع کریں، ہم پورا چھوڑے بیٹھے ہیں کہ ہم کریں گے تو وہ ہائی لیول پہ کریں گے، جیسے کہ میں نے یونیورسٹی میں کیا تھا، دنیا کنارے رکھ دوں گی، بس اب صبح اٹھنا ہے، بیگ پکڑنا ہے اور بھاگ جانا ہے، ناشتہ کروں نہ کروں. یہ والی لائف ہم نے گزاری ہے. میں اسی لیول پہ دین سیکھوں گی ورنہ نہیں سیکھوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بیوقوف، شیطان کے بیوقوف بنانے والی باتیں آپ بہت. لیکن جو چھوٹا والا پارٹ بھی ہے نا، اس میں بھی وہ اب پریگنینسی آ گئی ہے تو وہ اب وہ شادی گھر میں آ گئی ہے تو وہ اب مہمان آ گئے، اس وجہ سے ہم اس کو بھی لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب ہم گھومنے گئے ہیں تو ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم آج کل تھکے ہوئے ہیں، آج کل سر میں درد رہ رہا ہے اس لیے چھوڑ دیا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم نے اس کی اتنی ذرا سی ویلیو بنا رکھی ہے. ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا، تو اس کو اہم بنانا ہے اس کو، کیونکہ ٹرن نہیں ہوں گے، کچھ پتا نہیں چلتا، نہیں کچھ پتا کرتی رہی. اللہ کرے اور اللہ سے دعا کر کے کرے کہ وہ حق بات ہو، سچ بات ہو. کیونکہ آپ دیکھیں وہ یہ جو آگ جو دل کو جلائے گی یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے ہمیں کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے دیکھیں گے، ہاں وہ ارے پچھلا کلاس چھوٹ گیا آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تو ہم ہلکے لے رہے ہیں ہر چیز کو. جب آپ کو معلوم ہوگی ان چیزوں کی اہمیت تب ہم اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے. اس لیے ہمیں آنا ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا ہے. انہا بے شک وہ، ہاں فیمیل کی طرف اشارہ، اگر آپ جیسے ہو چل رہا تھا، ہو میل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہاں فیمیل کی طرف، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب آتا ہے 3rd پرسن فیمیل سنگولر. اور پلورل ہوتا ہے تو ہن، اور آدمیوں میل کے لیے پلورل ہوتا ہے تو ہوم.
इन्नहा बेशक वो कौन, आग। तो इन्ना नारू अगर कहें तब भी सही होगा, लेकिन बार बार हमें मालूम है कि कोई सी भी जबान में नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, बार उसके बदले प्रोनाउन लेके आ जाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन किसके लिए इशारा कर रहा है। तो ये जो इन्नहा जो है, हा आग की तरफ इशारा है कि बेशक वो अलैहिम उनके ऊपर मुक़सदा। मुक़सदा की मीनिंग, मुक़सदा ऐसा बंद करना होता है कि जो चारों तरफ से बंद किया हुआ हो, हर तरफ से बंद हो। जब कोई चीज हर तरफ से बंद हो तो इसको इमेजिन करने के लिए प्रेशर कुकर कि उसमें, क्योंकि वो आग उसके अंदर हो या उसको बाहर से स्टीम देके उसको गर्म करके उसके अंदर आग की एक तपिश, क्योंकि आपको मालूम है कि जब उसमें से बिल्कुल भी गैस नहीं लीक हो रही होती, हवा बाहर उसके नहीं जाने दे रहे होते हैं, और आप देखें गोश्त का क्या हाल होता है अंदर। जो आप पतीली में चढ़ाएं, खुले में चढ़ाएं जिसमें से थोड़ा बहुत हवा बाहर जा रही हो, हल्का सा भी खुला हो, तो आप देखें उसी गोश्त को गलाने में हमें 6-7 घंटे लग जाएंगे। चढ़ा है चढ़ा है, लेकिन प्रेशर कुकर है अगर, उसकी क्या खासियत होती है, बंद होता है हर तरफ से। तो ये आग जहन्नम बंद करी हुई है। तो ये घबराहट, ये बेचैनी अभी अगर हम फील कर लेना तो उसमें बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। हमारी दुनिया खराब हुई जा रही हो चलेगा, आखिरत ना खराब हो ऐसी फीलिंग आएगी। ये इतनी खतरनाक चीज। तो मुक़सदा माने हर तरफ से बंद। ओके, जो कि उनके ऊपर बंद करी हुई होगी, अलैहिम जहन्नमियों के ऊपर ये आग हर तरफ से बंद की हुई होगी। तो प्रेशर कुकर जैसा हाल होगा अंदर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, नाउज़ु बिल्लाह। फी माने में, अमद, अमद कहते हैं पिलर्स को। मुमद्ददा, मुमद में जो पूरा वर्ड इतना बड़ा मुमद्ददा, ये पूरा जो वर्ड है ये मद से बना हुआ है। आपने कभी तजवीद पढ़ी हो या नॉर्मल, जब हम तजवीद के डिटेल नहीं मालूम फिर भी हमें मालूम है कि कुरान में मद होते हैं। मद, मद के माने खींचना ही होता है, लंबा करना होता है, बड़ा करना होता है। तो मुमद्ददा यानी बड़े बड़े लंबे करे हुए बड़े बड़े सुतूनों में। और ये कैसे होंगे, अपने अपने पर्सनल भी हो सकते हैं जहन्नम में, कि एक एक लंबी लंबी पिलर्स टाइप हो उसमें इंसान बंद हो, नाउजुबिल्लाह। या फिर पूरी की पूरी जो जगहें हो, वही वादी जो बताई हो सकता है वो इस तरह की हो कि बड़ा कोई बड़ा सा पिलर टाइप लंबा हो, उसमें इंसान भरे हो और उसमें आग हो, उसमें प्रेशर हो। ये और फिर पर्सनल भी हो सकती है, साथ में भी हो सकती है। फिलहाल बड़े बड़े सुतूनों में बंद किए हुए होंगे और उनके ऊपर ये आग बंद की हुई होगी। और ऐसी आग होगी जो दिलों तक पहुंच जाएगी। और अल्लाह की भड़काई हुई आग है, मामूली आग नहीं है, जिसके बारे में आया है कि वमा अदराका मल हुतमा, मालूम क्या है तुम्हें कि आग है क्या। बस इतना सा बताया चंद आयतों में। लेकिन देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली, हिला देने वाली ये बातें, जिसको हम लोग आराम से नमाज में खड़े होते हैं गली बिल्कुल मजे ऐसे पढ़ के आराम से गुजर जाते हैं। और अल्लाह अकबर, रुकू में चले गए, सिजदे में चले गए, कोई दिल में हरकत नहीं आई कि यार अभी इस आग से मुझे बचा के रखना है, यार अब जरा जिक्र क्या हो तो पढ़ते वक्त आंख में आंसू क्या, हमारी जबान में ही थोड़ा सा अधीरापन हो जाए कि भाई महसूस हो, जब कुछ मालूम ही नहीं था तो क्यों महसूस होगा। या इतनी बार इसको हम बस मामूली समझते समझते रिवीजन नहीं कर रहे हैं, फिर से इसकी तफसीर नहीं देख रहे हैं, तो फिर से हमारे लिए ये चीजें जो है वो मामूली आसान होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि क्यों ये इस तरह से बयान कर दिया गया है हम सभी के लिए, क्या इससे हमें सीखना है, क्या नसीहतें पकड़नी है, कैसा डर हमें लेके आना है। आप, हाँ ये बात भी होती है कि हम चाह रहे हैं कि हम अल्लाह से डरे, हमें डर नहीं आ रहा है, फिर हमें किधर मुड़ना है, फिर से हमें अल्लाह की तरफ ही जाना है कि यार अब मैं भी नहीं पहुंची।
یا رب کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہمارے تو دل بھی نہیں اس کی طرف موڑ پا رہے ہیں. پھر سے آپ دعائیں اللہ سے مانگے کہ یا رب میرے دل کو موڑ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں مانگنا ہے تو ہم دعا بھی نہیں مانگ پا رہے ہیں اللہ سے، اور عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اتنی اچھی بہترین کون سی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. بہترین کامل دعا ہے 3 چیزوں پہ. اللہم، اے اللہ، اعنی، اعنی یعنی کہ میری مدد فرمائیے. اللہم اعنی علی، پر ذکر کا، آپ کے ذکر کرنے میں، وہ شکری کا، آپ کا شکر ادا کرنے میں، وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے عبادت کر پانے میں میری مدد فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی. نماز سلام پھیرنے سے پہلے سے پڑھنا ہے یا نماز سلام پھیرنے کے بعد؟ تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اسے پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے، نماز میں پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعائیں مانگنے کا طریقہ یہی رکھیں کہ کوشش کریں نماز کے اندر دعائیں مانگیں، کہ جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں مانگنا آنا چاہیے، مانگنا چاہیے، نہ کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہم بیٹھیں، اور پھر جب ہم اللہ سے کنیکشن ہمارا ختم ہو گیا، رکوع سجدے ان سب چیزوں سے باہر آ گئے. ہاں، ہر عبادت کے بعد جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بتایا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم پورا پڑھ لیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کریں. جی تبسم، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، بولیں. جی استاد یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض کی نماز میں نہیں کرو ایسا، اور سنت میں کر لو، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ایسا بس ہے، قول ہے، کہتے ہیں علماء، لیکن بڑے علماء سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے منع کیا ہو. جبکہ یہ بات ہے، اتنا بھی کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ دعا آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتی ہیں. تو لینگویج کا بھی اس میں باؤنڈیشن نہیں ہے کہ عربی میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو بتائی ہیں، فرض نماز میں ہم کوشش کریں کہ عربی کی ہی دعائیں مانگ لیں، اور سنت اور ایسی میں، ورنہ منع کہیں نہیں. احتیاطاً یہ بات کہتے ہیں علماء، لیکن منع کہیں نہیں ہے، یا کوئی حدیث سے موجود نہیں. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. تو جب آپ نماز کا سجدہ کریں، بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس میں اپنی دعا مانگ لیں، یا سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ اتنی ساری دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی، یا پھر جیسے یہ دعا ہے بہت، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں. اس میں بھی 4 بہت بہترین بڑی چیزیں ہیں. ابھی بھی جو بتائی وہ کتنی چھوٹی سی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آگے پیچھے سے پڑھنے کے لیے حکم دیا. تو لوگ یہاں سعودی میں آ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، سلام پھیرا اٹھ کے چل دیے. ہاں، اذکار پڑھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، فرض کے بعد ہوگی، فرض کے بعد اذکار ہے، اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کوئی خاص سر پہ ہاتھ رکھنا اور بدن پہ ہاتھ پھیرنا اور پھر ادھر گھومنا ادھر گھومنا، ایسی کوئی خاص حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص ہاتھ اٹھانا کہ بھائی نماز کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگنی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. دعائیں تو مانگنے والے یہاں نمازوں کے اندر مانگ لیتے ہیں، پھر اٹھ کے چل دیتے ہیں. تو اس میں نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی، اور سن طریقہ بھی یہی ہے. الحمدللہ کریں تو یہ والے پہ آ جائیں. باقی بھی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص معمول نہیں باندھ دینا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اب ہاتھ پھیلا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. مانگے، ہر عبادت کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی چیز کے اندر باندھ نہیں لینا ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے نہ باندھا ہو یا ہم کو نہ بتایا. چلو. جی تبسم. استاد وہ کیسے ہو گیا تھا؟ اوکے، چلیں ہم لوگ ہے ٹائم ابھی اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ آپ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں ورک شیٹس کرنے کے. جیسے ہی آپ کو مل جائے آپ کوشچن آنسر بھی خود نکال لیتی ہیں
آپ کو پتہ چل گیا ہے تفسیر میں آنسرس ہیں، ورنہ اس کے اندر بھی آنسر ہیں. تو آپ کو یہ ویک میں 2 ٹائم ہی آپ کی کلاس ہیں، باقی ٹائم چھٹیاں ہیں نہیں، چھٹیاں نہیں ہیں. باقی ٹائم آپ فکس اپنا، اگر آپ اسی ٹائم پہ روز بیٹھ سکتی ہیں تو آپ اسی ٹائم پہ اپنی ورک شیٹس کرا کریں. ورک شیٹ ہو گئی ہیں سب کی، اب میں کیا کروں، ریویژن کیا کریں. چلیں ریویژن بھی ہو گیا تو آپ اسی میں سے کوئی اور پوائنٹس نکال کے لکھنا شروع کریں. میرا سب ہو گیا ہے کر کے تو، لیکن ڈیلی بیٹھنے کی ایک عادت بنائیں اور انشاءاللہ کوشش کر کے پھر اور بڑے مدرسوں میں جہاں ڈیلی والے کورسز ہیں اس میں جانے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ کو بالکل کچھ نہیں آتا تھا اور آپ سڈنلی بڑے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا سا مشکل آتی ہے، کیونکہ ان کے ایک ایک ورڈ کو نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور 10 سبجیکٹ، 7-8 سبجیکٹ تو ڈپلوما وغیرہ میں آرام سے لے کے چلتے، 15 سبجیکٹ بھی ایک ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کرنے والوں سے. تو آپ کا لیول بڑھ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس لیول پہ ایسے سے پڑھنا ہے، مدد ڈکشنری سے کہاں سے، جس سے بھی آپ کو مدد لینی ہو آپ لیں گی. تو صرف اتنے چھوٹے سے کورس پہ ختم نہیں ہو جانا ہے، اور اگر آپ کی استطاعت اس سے زیادہ ہے اپنے اوپر برڈن ڈال کے اور پھر سارا ہی کے سارا گوا دیں ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچرز اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہم لوگوں کو کہتی تھی کہ جو آپ نے شروع کر لیا ہے اسے ختم کیے بغیر کہیں اور ادھر ادھر نہ بھٹکے نہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 4 شروع کر لیں تو آپ کا جو پہلا آپ نے شروع کیا تھا وہ بھی آپ کا ڈراپ ہو جائے. تو نیا شروع تبھی کریں جب آپ کو معلوم ہو کہ میرا یہ سارا بہت اچھے سے سیٹ چل رہا ہے، میں اس میں مس وقت نہیں ہے، میں اچھے سے کرتی ہوں چلتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، میں اور کر سکتی ہوں. پہلے سے مجھے معلوم، میں چلی جاؤں مجھ سے نہیں ہو رہا ہوگا سب ختم کر دوں گی، پچھلا بند کر دوں گی، مجھے پہلا والا نہیں اچھا لگ رہا ہوگا تو دوسرا زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ کرنے نہیں. یہ طریقہ نہیں، جو آپ نے شروع کیا ہے کوشش کر کے ختم کریں اور اس کے ساتھ آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. اوکے. آیت نمبر 1، ہر تانا زن عیب جو کے لیے، عیب جو کے لیے کہتے ہیں، عیب جو یعنی عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت ہے. ہمزہ اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں، ہم معنی یعنی ایک ہی معنی، ایک ہی معنی ہے بعض کے نزدیک، بعض اس میں سے کچھ فرق کرتے ہیں. ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، یعنی کہ بہت زیادہ برائیاں نکالے، بس اس کا کام ہی یہی ہے، بیٹھے تو ان کی باتیں ان کی باتیں، اسے ہمزہ کہتے ہیں. اور لمزہ وہ جو پیٹ پیچھے غیبت کرے، تو اس میں کیا ہو گیا، برائیاں نکالنے والا. یہ منہ پہ بھی ہوتا ہے مزہ، دیکھیں کتنی سارے اس کے اندر ورڈ آتے جا رہے ہیں کہ آپ بس، ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم نے منہ پہ کہہ دیا، تو یہ اچھی بات ہے. آپ بس، آپ کو کوئی چیز کسی کی نہیں اتنی پسند آ رہی ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ کہیں کہ تمہاری یہ چیز خراب ہے، تم ایسی دکھتی ہو، تمہاری یہ ہے، اور تم دن ایسا، تو ہو سکتا ہے سننے والا کبھی نصیحتیں لے رہا ہو یا کبھی اس کا دل دکھ رہا ہو فالتو میں، بس آپ کو نصیحت کرنی ہے، آپ کنارے لے جائیں، پیار سے سمجھیں. یہ پھر مزہ نہیں ہوگا، یہ آپ اس کی اصلاح چاہ رہی ہیں، یہ حکم ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کریں. جبکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ مرر، کہ ہمیں ہماری غلطی کس طرح سے دکھاتا ہے. کیا مرر ہمیں دکھاتا ہے کہ میرا کاجل یہاں سے یہاں پھیل گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں فٹ سے، تو ہم اس کاجل کو صاف کر کے اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے یہاں یہ لگا ہوا تھا، میرے چہرے پہ اور کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس کو ہمیں مرر میں دکھ جاتا ہے، ہم اس کو ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو مومن کا مرر ہونا چاہیے، مرر بھی اتنا صاف کہ وہ بس دکھانا چاہ رہا تھا، کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا، وہ بس یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ تمہارے فیس پہ یہ لگا ہے تم اسے ہٹا لو بس، نہ کہ اور کوئی وہ خوش ہو رہا تھا کہ بھائی اچھا ہوا، آپ دیکھو یہ اب اس کو شرم آئے گی، اب یہ ہوگا وہ. مومن بھی جو پہلا جو بتا رہا تھا وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، اور سننے والا بھی کیسا ہو، جس کی آپ نے غلطی بتائی ہو وہ بھی کہے کہ اچھا ہوا آپ نے میں بتا دیا، الحمدللہ اب ہم اس کے اوپر غور کریں گے، ہمیں تو محسوس ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا میرے چہرے پہ اس طرح سے یہ چیز لگی ہے. ویسے ہی ہم کرتے ہیں نا، جیسی دیکھیں یہ ایسی مومن سے سن کے کہ اچھا ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر یہ کمی ہے.
اور میں بولتی ہوں تو لوگوں کو برا لگا جا رہا ہے. اچھا اب آپ نے ہمیں بتا دیا, آج سے ہم دھیان رکھیں گے کہ ہم دھیرے سے بات کریں, ہم ایسے کریں. اچھا مطلب ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہم کیسے ہوتے ہیں, ہم جس طرح سے ہم شیشے کو پلٹ کے نہیں ناراض ہوتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی, تم نے بتا رہے ہو میرے منہ پہ کچھ لگا ہے, جبکہ لٹرلی لگا ہوتا. تو اس شخص سے بھی ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ہماری یہ فطرت ہے, دنیا ہی اسی طرح کی ہے. کوئی اگر ہماری کوئی کمی بتا رہا ہو تو ہمارا دل عجیب سا ہونے لگتا ہے کہ یہ دیکھو ان کو کیا ضرورت تھی. ہم گھر آ کے کہتے ہیں کہ نہ کہتی چپے رہتی ہیں, ان سے تو ہم نہیں کرتے ہیں نا, ہم تو اپنے میں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا مصیبت آئی تھی, انہیں نے کیوں ہم کو یہ ٹوک دیا آگے. تو اندر ہی اندر ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹوک کیوں دیا ہمیں. جبکہ آپ کو کوئی آپ کی کمی اگر بتائے تو آپ کو اسے سکون سے سننا چاہیے, اور سننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چاہے وہ کوئی لڑائی میں غصے میں ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو, تو اس پوائنٹ کو آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کیوں کہا اس نے, کیا میں نے ایسا کرا تھا. اب میں دھیان رکھوں گی نیکسٹ ٹائم سے کہ اس طرح کی نہیں کروں گی. تو ہم دیکھیں کتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ باریکیاں, اور یہ ہے دین خوبصورت. تو جب آپ دیکھیں جتنی معلومات جتنی دینداری ہمارے اندر آتی جائے گی, اتنے ہم اچھے اور اتنا کم لڑنے والے, اتنا ہم چلے لڑائیاں تو بہت دور کی ہے, ایک جو دل کے اندر ایک عجیب سی باتیں جو پیدا رہتی ہیں, بے سکونی, اور کسی کا کچھ دیکھ کر کے کہ ہاں ہم بھی کریں گے, ہم بھی دکھائیں گے. تو یہ سارے پارٹ جو ہیں وہ ہمارے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہم ہمارا دل مطمئن. سب سے بڑے جو جو اس طرح کی وہ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون, تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ یہ نہیں, اس کا دل مطمئن ہوگا, اس کا دل میں سکون. میرے پاس اتنا ہے الحمدللہ کافی ہے. آپ دیکھیں کہ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو وہ یہ چلو یہ خرید لے وہ لے لیں, تو کہتا ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ, ابھی تو اتنے دن سے چل رہا ہے, خراب بھی نہیں ہوا, یہ چیز ہے. مجھے دوسرے پہ آپ آ بھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہہ رہے اتنا میرے پاس ابھی پرس تھا, دوسرا پرس آ گیا, میں کیا کروں, تو کسی دوسرے کو پکڑا دیتا ہے. لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا, وہ اس کو ایسا لگتا ہے نہیں میری دوست پاس تو ویسا پرس بھی تھا, وہ بھی خراب بھی نہیں ہوا, تب بھی اسے نکال کے اس کو فکر لگی رہتی کہ اب کون سا آیا, اب کیا کروں, اب وہ کروں. اس کا دل لینے کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوتا. تو سکون دل کا بہت بڑی چیز ہے, اللہ سے دل کا سکون مانگے, اور مطمئن ہونے والے اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کریں. دھیرے دھیرے تب ہم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ چیزیں جو ہے وہ فائدہ دیں گی. چلیں آج کی سورہ میں جیسا کہ ہمیشہ اس کے باہر کی بولنے والا بھی بہت سارا آ جاتا ہے, اور اس کے باہر کا بھی ہم لوگ کافی ساری بات کر لیتے ہیں. چلیں نیکسٹ میں اس کی حدیثیں اور یہ سارا پڑھ کے آگے بڑھیں گے, اور نئی سورہ لیں گے جو کہ ہماری ہوگی مذہب کے آگے انشاءاللہ سورۃ العصر. بہت چھوٹی سی سورہ ہے, تو ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ کو 2 سوراؤں, اسی لیے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ آپ شروع کر دیں جیسے ہی ہو کام, اپنا کوشچن آنسر نکالنا, ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا, سینٹینس یاد کرنا شروع کر دیا کریں. جو لوگ صرف سن رہے ہیں اور جو لوگ ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے اور ٹرانسلیشن یاد کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ ڈیٹیلنگ سے لکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے عمل میں پھر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صرف سننے والا بھی سن رہا ہے, اور یاد کر کے سنانے والا اور لکھنے والے میں یہ فرق ہے کہ وہ عمل کے اندر, اس کے اندر عمل جلدی آتا ہے کہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کو. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو کرنے کی, اور اسٹوڈنٹ بننے کی, لسنر نہیں. جی روشدہ بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں 2 میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. فاسٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ سے 1 year 1 month آئی تھنک میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا 30th بارہ میں ریپیٹ ہوں اس کے لیے. تو آپ جو کہہ رہے صحیح ہے, جو میں اس سے پہلے بہت سنتی تھی لیکچرز کلاسز کرنے سے پہلے, پر وہ کبھی فرق نہیں پڑا. آپ جو کہتے بہت صحیح ہے, آپ لکھنے سے پڑھنے سے بہت فرق پڑتا ہے, انسان کا جو دل ہے نا صاف ہونے لگتا ہے, اینڈ بہت ساری چیزیں اپنے اندر دوسروں کے بدلے اپنے اندر اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہے, اینڈ وہ ایک اچھا فیلنگ ہوتا ہے, بیکاز ایک انسان سیٹسفائڈ مطمئن رہتا ہے.
क्लासेस करने से, तो मैं तो सभी से कहूंगी कि आप या किसी के साथ भी जुड़े रहे, और ऐसे ही जिस तरीके से आप करते, इंशाल्लाह ताला सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्लासेस करें, बहुत फर्क पड़ता है। एक इंसान के पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, अल्लाह की कुव्वत जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। है। शैतान जज़ाकल्लाह। हमें जज़ाकल्लाह खैर। शैतान हमें बहला के रखता है और कहता है कि बस बच्चे पाल रही हो और ये कर रही हो, और कभी कभी स्टेटस पे किसी ने लगा दिया था, अच्छी बात सुन ली, कहीं कहीं यूट्यूब पे मिल गया तो दरअसल सुन तो लेती हो, एनफ नहीं, एनफ नहीं है वो चीज। जैसा कि देखें, रुखसाना खुद बताया, वो अपना खुद सभी के अंदर ये चीज है कि जब तक सुनने वाले हम बने हुए थे, हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे थे, और जब हम करके इतना अपने अंदर चेंजेस लेके पढ़ने वाले बने हैं, तब ज्यादा चेंज। उससे भी फर्क आता है कि आप गाने सुन रही थी, चलो बहुत अच्छा, आप दरस सुन रही थी, लेकिन चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप स्टूडेंट अभी तक नहीं बनी। उससे बहुत फर्क पड़ा। जी फरूजा। आपका हैंड रेस था, कुछ कहना है मिस्टर फरूजा? ओके। आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग ने डेफिनेट इनडेफिनेट देख लिया। अब उसके बाद आप देखती हैं, कुरान में कभी लिखा होता है अन्नारी, कभी लिखा होता है अन्नारू, कभी अल्लाही, कभी अल्लाहू, कभी इन अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये कभी अल्लाह ही, अल्लाहू, अल्लाह, ये क्या है? बार बार जबर से पेश क्यों चेंज हो रहे हैं एंड के? तो ये इसका बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रही हैं इंग्लिश नेम, अरबिक नेम और एंडिंग एंडिंग वॉवल्स, ठीक है। तो जो एंड वॉवल, ये वॉवल इसी को कहते हैं, जबर जेर पेश को शॉर्ट वॉवल और हरूफ मद्दा को लॉन्ग वॉवल। तो हरकत आप इसे कहें, एंड की जो हरकत हैं वो, फिर उससे क्या फंक्शन हो रहा है सेंटेंस में। तो असल में ये जो नीचे तश्कील लिखा हुआ है, इसको आप समझे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों चेंज हो रहे होते हैं। अरबिक में हरूफ इस्म, यानी नाउन के जो वर्ड होते हैं, आखिर में जो हुर्फ आ रहा होता है, लास्ट का लेटर, उसके आखिरी में लगी हुई अलग अलग हरकत उस जुमले में उसका काम बताती हैं, ठीक है। तो अब अगर आ, जैसे कि आप समझ लें, अहमद ने मारा या अहमद को मारा, तो बीच में जो ने और को था, उससे आपको पता चल रहा है कि मार खाने वाला अहमद है या अहमद खुद मारने वाला। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कि कोई मार रहा है वो खुद वो इंसान है, या फिर कोई मार खा रहा है वो खुद वो है। तो करने वाला और बर्दाश्त करना, हर चीज में आप देख रहे हैं कि, तो हमारे पास ऐसा होता है कि ऐसे लिखते हैं हम लोग। लेकिन अरबी में एंड का जो ये लेटर हरकत है, जबर जेर पेश, इससे पता चलता है कि करने वाला कौन है और किसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि फाइल कौन है और मफूल बिही कौन है, यानी कि किसके ऊपर काम किया गया है, या कौन काम करने वाला है। तो इससे इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि मुब्तदा, अब कैसे आप पहचानेंगे कि मुब्तदा जो है वो यही मुब्तदा है? शुरू में आती है, चले बात सही है, लेकिन कभी कोई बड़ा जुमला लिखा हो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि लिखा हो अल किताबु जदीदुन, लेकिन बीच में हो सकता है कि और भी कुछ लिखे हो कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जदीद माने न्यू होता है? नई किताब नहीं है, किताब के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो नहीं हो सकता, एक आध चीजें और लिखी हो। उसकी एंड की हरकत से आपको पता चलेगा कि ये इस कंडीशन में लिखा है, इसलिए। तो जो हम लोगों ने मुब्तदा और खबर पढ़ा, यानी कि जुमला बनाने वाला मुब्तदा, यानी जो स्टार्टिंग नाउन होता है वो, उसके बारे में जो आगे बताया गया होता है उसे खबर कहते हैं वो। तो दोनों ही मोस्टली एंड में मरफू होते हैं। मरफू आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मरफू, यानी जो कि पेश के साथ खत्म हो रहे होते हैं, बम्मा वाले। जब आप आगे बढ़ेंगी तो इसके अलावा भी और चीजें आ जाती हैं, वाव से मरफू दिखाते हैं। फिलहाल अभी जो शुरू में हम लोग स्टार्टिंग का सीख रहे हैं वो क्या है, जो कि एंड में पेश लगे हुए हों। ये किताबुन मुहम्मदुन बाबुन अल किताबु, एक पेश लगा हो, दो लगा हो, वो सारे के सारे ज्यादातर बड़े उसके ऊपर आए हुए होते हैं, तो वो मरफू कहलाते हैं। तो अब आप धीरे धीरे ग्रामर पढ़ती रहेंगे और आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें मरफू होती हैं।
اور اگر کوئی بھی ناؤن پیش کے ساتھ لکھا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اس کی سینٹینس میں کیا ویلیو ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو قرآن میں کئی جگہ ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ جیسے کہ ایک آیت اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہیں ایسے لوگوں سے، یعنی ان کی اللہ کو فکر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے دور ہیں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کچھ بھی برا کام آگے لکھا ہو، اور اس کے رسول بھی. آخر میں مطلب پورا جملہ آیت اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہیں ایسے ایسے لوگوں سے اور اس کے رسول بھی. تو مطلب جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، یا وہ لوگ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان سے دور ہیں وغیرہ. لیکن اسی وقت کے لوگوں نے ذرا سی حرکت چینج کی، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کام کرنے والے کون ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ اور رسول. اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ وہ ہے تو وہ ان کے اوپر کام ہو رہا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. انہوں نے کیا کیا کہ رسولہ کو رسولہ کر دیا، لام کے اوپر فتحہ لگا دیا. تو اس سے یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور جو لوگ گندے کام کر رہے ہیں ان سب سے ناراض ہے. تو جو کام کرنے والا تھا وہ کام بن گیا خود. تو حرکات جیسے جیسے چینج ہوگی، جملے میں اس کے اندر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی پوزیشن چینج ہوتی جاتی ہے کہ اب یہ کام کرنے والا نہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چوہے نے بلی کو کھا لیا یا بلی نے چوہے کو کھا لیا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کرنے والا کون ہے اور کس کو کرا گیا ہے وہ کون ہے. تو زبر زیر پیش بہت معنی رکھتے ہیں، ان کو بڑھا کر دینا بھی بہت معنی رکھتے ہیں. سملر پلورل، ایک نے نہیں سبھی نے مل کے کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے اکیلے کیا ہے، اور ہم اس طرح سے پڑھ دیں کہ ہم کہیں ان سبھی نے مل کے سب کو پیدا کیا. تو نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. اسی طرح کچھ جو آئیں گے جو کہ اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فتح کے ساتھ دو زبر کے ساتھ یا صرف ایک زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ ہوتے تو ان کو منصوب کہا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں اس کی کنڈیشن کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ آپ اس کا اینڈ چیک کریں گی اور کہیں گی یہ مرفوع ہے. جملتو تو لکھا ہوا ہے نا، اگر لکھا ہوتا الجملتا تو آپ سے ہم اس کی کنڈیشن پوچھتے کہ اس کی کیا ویلیو ہے اس سینٹینس میں، اس میں تو آپ کیا بتاتی؟ کیا ہے یہ منصوب کیا ہوا ہے. تو اب دھیرے دھیرے آپ کو پتا چلے گا کہ منصوب اگر ہے تو اس کی کیا جگہ ہے سینٹینس. اور اگر زیر لگا ہوتا ہے تو اسے مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس ابھی 3 نام آپ لوگ یاد رکھیے. اور کہاں سے یہ نام آ رہے ہیں؟ اینڈ میں جو چینجز آ رہے ہیں ناؤن کے، کسی کے ناؤن کے اینڈ کے. تو اور اینڈ میں چینج کیسے آتے ہیں؟ سینٹینس میں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ؟ عربک کا سینٹینس کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے نے کو یہ وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں آپ بہت کم دیکھیں گے. وہ فجر ہیں تھوڑے بہت، جو کہ کوئی چیز کسی کے اوپر ہے کسی چیز کے نیچے ہے، وہ والے ورڈ آپ کو ملیں گے جس کو پریپوزیشنز آپ کہہ لیں. لیکن دوسرے بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ صرف حرکات سے ہی آ جا رہا ہوتا. خالی ورڈ بھی ہوتا ہے کتاب جدید، لیکن آپ نے اس کے آگے الکتاب جدید کہہ دیا، خالی ال لگا کے ایک کو ڈیفینیٹ بنا دیا اور ایک کو انڈیفینیٹ رکھا، تو یہ پورا جملہ بن گیا کہ کتاب نئی ہے. سبحان اللہ، بہترین خوبصورت زبان ہے عربی. آپ پڑھیں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سیکھتی جائیں گی، دھیرے دھیرے پتہ چلتا جائے گا. یہ 3 چیزوں کو یاد رکھیے. اس کے ساتھ اس کو آپ کہیں لکھ لیجئے کہ ورڈ کے اینڈ میں اگر پیش ہیں تو ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ سب مرفوع ہیں. زبر ہیں ان کو بتائیں گے یہ منصوب ہے. زیر ہیں تو ہم بتائیں گے مجرور ہیں. ٹھیک ہے، ایزی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ چینجز کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو تشکیل کہتے ہیں. دیکھیں ناؤن اینڈنگ لکھا ہے نا، اس کو تشکیل کہتے ہیں. کہ اور فائدہ کیا ہے کہ سینٹینس میں اس کی پوزیشن بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، یا اس نے کام کیا ہے، یا اس کے ذریعے سے کام ہوا وغیرہ. چلو آسان ہے نا؟ جی استاد بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ اچھے سے سمجھ میں آیا آپ کو. اور جب آپ قرآن میں یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تو بہت بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور ہم لوگ دوسری بک بھی لے کے چل رہے ہیں. جملہ اسمی یا نارمل اسم سے شروع. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ناؤن کو کہتے ہیں.
جو ناؤن سے شروع ہونے والے جملے ہوتے ہیں ان کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. کچھ ابھی سینٹینس آپ کے آگے آئیں گے جو فعل سے شروع ہوں گے تو ان کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ جو اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اب جو ہم نے ایک مبتدا خبر سیکھی تھی اس کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل ہے جو کہ نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے انشاءاللہ کہ الکتاب جدید میں یہ مبتدا ہے کتاب یعنی کہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اور مرفوع بھی ہے, دیکھیں 3 پوائنٹ لکھے ہیں نا, مرفوع بھی ہے یعنی پیش لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی پوزیشن مبتدا کی پوزیشن کیا ہوتی ہے ہمیشہ مرفوع. اگر الکتابہ جدید لکھا ہوتا تو آپ کہیں گے یہ جملہ یہ کتاب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کتابہ جدید ہو گیا اس کا مطلب جدید جو ہے یہ خبر جو ہے یہ کتاب کے بارے میں نہیں ہے, کسی اور کی خبر ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اس سے یہ فرق پتہ چلا. جب تک کہ الکتابو نہ ہو یہ اس کی خبر نہیں ہو سکتی, کیونکہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. معرفہ بھی ہوتی ہے خبر, معرفہ بھی آپ پڑھ چکے. معرفہ معنی ڈیفینیٹ ہوتی ہے, ال کے ساتھ ہوگی, کوئی ڈیفینیٹ چیز ہوگی, نکیرہ نہیں ہوگی, کامن نام نہیں ہوگی, پراپر نام ہوگی. یہ تینوں چیز اب آپ پہچان رہی ہیں الحمدللہ کہ خبر اگر آپ کو لکھنی ہے تو آپ مبتدا اگر ہیں یہ ساری کے سارے تو وہ کیا ہیں, مرفوع ہوں گی, معرفہ ہوں گی اور پہلا شروع کا ہوگا. چلیں نیکسٹ اب انشاءاللہ عربی والی بک سے پڑھیں گے. یہاں تک آپ لوگوں کا ہو گیا بہت اچھے سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.